کلمہ پڑھیا ایک آدمی نے، نوجوان ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، دولت باپ کی طرفوں بڑی ملی ہوئی ہے، لیکن چاچا نے وہی ماں نال نکاح کیتا ہے تو ساری دولت تے وہ قابض ہے۔ حضور دا کلمہ پڑھیا تو چھپا رہا ہے۔ چند دن گزرے، حضور ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ دولت ہے، سب کچھ ہے، مگر چین نہیں آ رہا۔ آخر نہ اپنے ایمان دا اعلان کر کے کہندے نے کہ میں حضور کول جانا ہے، تو میں جا رہے ہیں۔ تو چاچے نے آکھیا جے محمد نو رکھنا ہی تے سانو چھوڑنا پڑے گا، اور سانو چھوڑن دا مطلب اے کہ تیرے تن تے جڑے کپڑے نے نا اے بھی میرے نے، تیرے پیر بھی جڑیاں جتیاں نے اے بھی میریاں نے، کپڑے اتار جتیاں اتار تے تو جانا ہے تے چلا جا اپنے نبی۔ ماں نو کہندا ہے اماں تیری اپنی ذاتی ملکیت وچ کوئی کپڑا ہے؟ تو ماں نے کیا صرف ایک چادر ہے۔ خسالہ والے وہ چادر لے کے تے دو حصے کیتے، ایک حصہ دھوتی دے طور تے تہمت دے طور تے بنیا تو کپڑے اتار کے چچا دے دیتے، جتیاں بھی اتار دی، اور دوسری چادر اپنے اوپر کر لئی اور چل گئے مدینہ پاک دی طرف۔ اج جنہ میری آقا دا شہر دیکھیا اور مکہ تو مدینہ گئے نے، انہوں نے پتہ ہے کہ موٹر وے تے اے سی گڈی چ بہ کے بھی نا جدوں باہر دیکھیے نا تو انہاں راستیاں تے سنگلاخ راستیاں نو ویکھ کے تے دن دے ٹائم بھی نا خوف آندا ہے کہ کتنے خطرناک راستے نے، تے بندہ گڈی چ بہ کے تھک جاندا ہے، اتنا لمبا سفر ہے، تے وہ پیدل چل پے مدینہ پاک دی طرف۔ لے سجنا اساں توڑ نبھائی تو چل پے، چلدیاں کئی دن دا سفر کردیاں مدینہ پاک رات دے وقت پہنچے۔ کوئی جانو نہیں، کوئی واقف نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جدے گھر آرام کر سکن، تو رات دے وقت کیونکہ کسی نو جانتے نہیں سن تو مسجد دے باہر دروازے اگے لیٹ گئے۔ تہجد دے وقت سب تو پہلے تواڈے میرے آقا مسجد تشریف لے آئے۔ حضور نے پکڑ کے سینے لگایا۔ میرے آقا نے انہوں دا اسلامی نام تو عبداللہ رکھیا سی، لیکن اس نام تو بعد حضور نے ایک اور اضافہ کیتا، فرمایا ذل بیجادین، دو چادراں والا۔ وہ جو کپڑے بھی اتار کے عشق مصطفیٰ وچ دے آیا ہے، جتیاں بھی دے آیا ہے، جائیداد نو ٹھوکر مارا ہے۔ ذل بیجادین صرف دو چادراں لے کے آئے۔ ان مسجد نبوی چ رہن لگ پے، صفا دے طالب علم بن گئے۔ نماز جدوں تنہا پڑھتے نا سنت یا نفل تو بڑی اچھی پڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک دن ڈانٹیا، فرمایا تو لوگاں دیاں نمازاں خراب کرنا، ہولی پڑھیا کر۔ میرے آقا سن گئے، فرمایا عمر ادھر آ۔ جی آقا۔ فرمایا ہر ایک نو ڈانٹ لیا کر، انہوں کچھ نہ آکھیا کر۔ عمر انہیں نا رب رسول پیچھے قربانی بڑی دی تھی، یہ تے پیر دیاں جتیاں بھی اتار کے آ گیا سی، یہ تے کپڑے بھی اتار کے آ گیا ہے۔ میں نے وہ منظر یاد ہے جدوں میں تہجد واسطے مسجد دے قریب پہنچیا سا اور میں دیکھیا کہ دروازے اگے لیٹیا ہوا ہے اور مٹی دے جسم تے پئی ہے، لیکن محمد دی محبت وچ اتنا قربانی دیکھی آیا۔ بات میں اختتام کی طرف لے کے جانا ہے۔ پھر ایک جہاد واسطے حضور چلے گئے تھے، عبداللہ بن نال چلے گئے۔ صبح جہاد سی تو راتی کہندے نے سونیا دعا کرو نا اللہ مینوں شہادت دی موت دے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ہاتھ چک کے کیا ہے اللہ میں اپنے عبداللہ دا خون کافراں تے حرام پیا کر دوں، کوئی کافر انہوں مار نہ سکے۔ عرض کیتی سونیا میں تو شہادت کی دعا کیتی سی، فرمایا واپسی تے اگر تو بخار نال مر گیا تے رب پھر بھی تینوں شہادت دا درجہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہندے نے سانو یقین ہو گیا بھائی نے انہوں مدینے نہیں پہنچے۔ واپسی تے بخار چڑھ گیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جدو یہ روح نکل جائے تو میں نے دسیو، یہ آخری وقت آ گیا۔ میرے بھائیو جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے ذرا توجہ نال سماعت کرنا۔ اج کل تے غریب دے جنازے اور ہوندے نے تے امیراں دے اور ہوندے نے۔ ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا، نہ تگڑے دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ نہیں ستا۔ ہن تے دولت دی وجہ تو جنازے تے دولت دی وجہ تو کل، غریب دے کل واسطے کوئی تاریخ نہیں دیندا اور امیراں دے کل تے لوگ بغیر دعوتاں دے پہنچے ہوندے نے۔ عجیب جہا مزاج ہے۔ لیکن جدوں دی روح نکل گئی
صحابہ کی ڈیوٹی لگائی قبر کھودو قبر بھی کھودی گئی انہوں غسل دیتا گیا اور پھر جدوں جنازے واسطے چارپائی چکی گئی تو سب تو پہلا کندھا تواڈے میرے نبی نے کھودیا امام الانبیاء نے خود کندھا دیتا پھر آقا نے جنازہ بھی پڑھایا جنازہ پڑھا کے صحابہ کہتے ہیں جدوں قبر وچ اتارن دی باری آئی اسی سوچ رہے ساں قبر وچ کون اترے گا تو حضور خود قبر وچ اتر گئے فرمایا انہوں میرے ہتھاں تے رکھو اس نے میرے پیچھے قربانی بڑی دیتی اس نے رب رسول نال پیار بڑا کیتا ہے انہیں جائیداد چھوڑی وطن چھوڑیا کپڑے اتارے جتیاں اتار کے دے آیا صرف رب رسول دی محبت واسطے انہوں میرے ہتھاں تے رکھو حضور نے اپنے ہتھاں تے لے کے قبر وچ لٹایا صحابہ کہندے نے پھر قبر وچ لٹا کے حضور دی قبر وچ کھڑے ہو کے دعا کیتی ساڈیاں چیخاں نکل گئیاں دل کردا سی دی جگہ تے اج ساڈی قبر ہوندی ہے دعا سانو مل جاندی حضور نے دعا کیتی اللہ کہ آخری سانس تک میں اس تے راضی ساں تو بھی اس تے راضی ہو جاؤ